بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرون مکہ دعوت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مدینہ سے ملاقات ہوتی ہے، اہل یثرب سے، اور آپ یثرب کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں۔ آخری نشست میں ہم نے ان بیعات کو دیکھا تھا، بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یثرب سے بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے اگر اللہ کے رسول مدینہ جائیں گے۔ ان بیعات کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی تیاری فرماتے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ اکرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ہجرت کے حوالے سے دیکھیں گے کچھ چیزیں مدینہ کے حوالے سے، ہجرت سے پہلے کے کچھ احوال، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حضور آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے داخل کر سچی جگہ پر، صحیح جگہ پر، اور مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ صحیح جگہ سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور تو ہو جا میرا نصیر، مددگار۔ تو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف ہجرت کرنی ہے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ جگہ اچھی ہو، جگہ مناسب ہو۔ آج ہم چند باتیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی کا انتخاب کیوں کیا، یا اللہ نے مدینہ کا انتخاب کیوں کروایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اہاجر من مکہ، کہ میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں، الی الارض، ایسی زمین کی طرف کہ بہا نخل، جہاں کھجور کے درخت ہیں۔ مجھے دکھایا گیا کہ میں کھجوروں کے درختوں والی جگہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ فذهب وہلی، میرا دھیان اس طرف گیا کہ جیسے وہ جگہ یمامہ ہے، او حجر، یا حجر ہے۔ فاذا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا، ہی المدینۃ یثرب، وہ جگہ یثرب تھی۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ جگہ یثرب تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو گویا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مدینہ کا انتخاب ہے یہ اللہ کے رسول کا اپنا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا، انی اریت دار ہجرتکم، مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے، ذات نخل، جو کھجوروں والا ہے، بین لابتین، جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وہما الحرتان، اور وہ جو دو پہاڑ ہیں وہ لاوے کے دو پہاڑ ہیں۔ لابتین، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک شہر ہے، اور وہ جو شہر ہے وہ کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ جو شہر ہے یہ مدینہ ہے۔ اگر ہم مدینہ کے جغرافیے کو دیکھیں تو پہلے مدینہ کی لوکیشن کو آپ دیکھیں کہ یہ مکہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مکہ سے یہ مغرب کی طرف جدہ ہے سمندر کے کنارے پر، اور مکہ سے مشرق کی طرف مدینہ ہے۔ یہ سعودی عرب کا نقشہ آپ کے سامنے، مکہ سے اوپر شمال کی جانب مدینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے شمال کی جانب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مکہ ہے، یہ جدہ ہے، اور یہ مدینہ ہے۔ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو مکہ آپ کو ایسا دکھائی دے گا، یہ حرم مکی ہے، اور یہ آپ کو سارا مکہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اس طرح پہاڑوں کا علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں یہاں پر۔ مکہ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے۔ مدینہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ آپ کو ایسے نظر آتا ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے، حرم مدنی، اور یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے
یہ پہاڑ ہیں جن کی ابھی ہم نے بات کی حدیث میں، بین لابتین، دو پہاڑوں کے درمیان. وہ پہاڑ لاوے کے ہیں. لاوے کا پہاڑ جو ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ مدینہ ہے درمیان میں، اس کے مشرق کی طرف بھی پہاڑ ہیں اور اس کے مغرب کی طرف بھی پہاڑ ہیں، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جنوب کی طرف بھی ایک پہاڑی سلسلہ ہے. لہٰذا یہ جو مدینہ ہے یہ 3 طرف سے محفوظ ہے. یہ مشرق سے بھی محفوظ ہے، مغرب سے بھی محفوظ ہے اور جنوب سے بھی محفوظ ہے. صرف شمال کی طرف ایک راستہ ہے جو مدینہ کے اندر انٹری کا راستہ ہے. بڑے لشکر کے لیے 400-500 افراد ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی زیادہ بڑا لشکر ہے، 2-3 ہزار 5 ہزار کا لشکر ہے، تو وہ نہ اس پہاڑ کو کراس کر سکتا ہے، نہ اس پہاڑ کو کراس کر سکتا ہے، نہ نیچے سے وہ آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احزاب ہوگا ہم دیکھیں گے مشرکین شمال کی طرف سے آ رہے تھے. 10,000 کا لشکر تھا. اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان آپ نے خندق کھود دی. لہٰذا وہ نہ یہاں سے آ سکتے تھے، نہ نیچے سے آ سکتے تھے، نہ ادھر سے مغرب، صرف اوپر سے آ سکتے تھے. اوپر سے اللہ کے رسول نے خندق کھود دی. 3 طرف سے وہ ویسے ہی محفوظ تھا، چوتھی طرف خندق آ گئی. 1 مہینہ وہ لوگ کھڑے رہے، مدینہ اندر داخل نہ ہو سکے، وہیں سے واپس چلے گئے. تو مدینہ جو ہے وہ علاقے کے اعتبار سے محفوظ جگہ ہے مکہ کی نسبت. مکہ ایسا نہیں ہے، مکہ تو سارا ہی اوپن ہے، آپ کہیں سے بھی مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب فتح مکہ کیا ہے تو آپ نے پورے مکہ کو گھیر لیا ہے. ہم دیکھیں گے وہاں جائیں گے، اللہ کے رسول نے پورے مکہ کو گھیرا ہے، پھر آپ مکہ کے اندر انٹر ہوئے ہیں. لیکن مدینہ کو آپ نہیں گھیر سکتے، اس کی ایک ہی سائڈ ہے. تو اس اعتبار سے بڑا سیو علاقہ ہے، محفوظ علاقہ ہے. یہ ابھی میں نے علاقے کے اعتبار سے بات کی. آگے ہم کچھ افراد کے حوالے سے بات کریں گے. افراد کے حوالے سے بھی مکہ کی نسبت مدینہ زیادہ محفوظ ہے. یہ جو لاوے کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس زمین سے جو لاوا نکلتا ہے یہ اس سے بنتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پہاڑ ہے، اس میں سے لاوا نکل رہا ہے، اور لاوا نکل کر جب پہاڑ کے اوپر بہتا ہے تب یہ پگھلے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سوکھ جاتا ہے. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اب لاوا ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ جم جاتا ہے. یہ اصل میں پتھر ہی ہوتا ہے. جیسے لوہا گرم ہوتا ہے تو وہ پگھلا ہوا ہوتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ سولڈ ہو جاتا ہے. سونا پگھلا ہوا ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سولڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح لاوا جو ہے یہ پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتا ہے پگھلا ہوا. جب یہ خشک ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ پہاڑ بن جاتا ہے. جیسے یہ آہستہ آہستہ اس کی تہ لگ رہی ہے، تہ لگتے 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 یہ بلند ہوتا رہتا ہے. جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ لاوا ٹھنڈا ہوا ہے. اب ایسی جگہوں پر ان پہاڑوں کو کراس کرنا اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر لشکر کے ساتھ یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، ان پہاڑوں کو کراس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے لشکر جو ہے وہ یہاں سے نہیں آتے، دوسرے راستے سے آتے. یہ نقشہ ہے مدینہ بوقت ہجرت. اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی اس وقت کا مدینہ. آپ دیکھیں اس طرف یہ جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ حرہ واقم ہے، یعنی یہ پہاڑ ہے، یہ پورا یہاں پر پہاڑ. اس پہاڑ کے اوپر کچھ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، قلعے بنائے ہوئے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لائنوں والا، یہ حرہ وبرہ ہے. حرہ کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جو لاوے کا پہاڑ ہوتا ہے، اسے حرہ کہتے ہیں. ایک حرہ یہ ہے حرہ واقم، اور ایک حرہ یہ حرہ وبرہ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جبل احد، یہ جبل احد ہے. یہ جو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے صرف یہ والا جو راستہ ہے، اور ایک یہ والا راستہ، صرف یہ انٹری کا راستہ ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا شمال کی طرف سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں. نہ آپ پہاڑ جبل احد کو کراس کر سکتے ہیں، آپ ادھر سے آئیں گے اور اس طرف سے انٹر ہوں گے. تو جو ادھر والے ہوں گے وہ یہاں سے انٹر ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان میں آپ نے خندق کھود لی. یہاں نہیں کھودی کیونکہ پھر یہاں سے آ رہے تھے وہ لوگ،
تو یہاں پر خندق کھودی گئی تو مشرکین اس جگہ پر تھے اور مسلمان اس جگہ پر تھے. وہ کراس کر کے مدینہ میں، یہ مدینہ ہے، ادھر مسجد نبوی ہے. یہ جو نیچے والا علاقہ ہے یہاں پر گھنے باغات ہیں، کچھ پہاڑی حصہ ہے، کچھ باغات ہیں. یہ بالکل باریک سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں سے لشکر نہیں گزر سکتا، اور یہ 10,000 کا لشکر تھا. تو مدینہ اسٹریٹجیکلی اپنے جغرافیے کے اعتبار سے محفوظ ہے. جس طرح عرب جزیرہ 3 طرف سے پانی ہے، صرف ایک طرف سے خشکی کا راستہ ہے، اسی طرح یہ 3 طرف سے محفوظ ہے، صرف شمال کی طرف سے انٹری ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ خندق ہے. اس طرح خندق کھود لی گئی اور یہاں سے لوگ اندر نہیں آئے. یہ جبل احد لکھا ہوا ہے. مدینہ کی سیاسی، معاشی اور سماجی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ایک چند چیزوں کو دیکھتے ہیں. مدینہ کی کیا فضیلت ہے؟ مدینہ کے 2 بڑے نام ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں. طیبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا جو اصل وہاں پر اس وقت جو نام تھا وہ یثرب تھا، اور قرآن مجید نے یثرب لفظ استعمال ہوا سورہ احزاب میں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ، اے یثرب کے رہنے والو. تو یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یہ اس کا اصل نام ہے. جب اللہ کے رسول یثرب گئے تو مدینہ کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں. تو اس کا یثرب کا نام پڑ گیا مدینۃ الرسول، کہ یہ رسول کا شہر ہے، سٹی آف رسول. تو لوگ پوچھتے تھے مدینۃ الرسول کدھر ہے، مدینۃ الرسول جانا ہے. آہستہ آہستہ جو رسول کا لفظ ہے وہ کم ہو گیا، صرف لوگ اتنے کہنے لگے مدینہ جانا ہے. اب سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مدینۃ الرسول اس سے مراد ہے یثرب. جیسے ہم کہتے ہیں سیرت نبوی، اب ہم کہتے ہیں سیرت کی کلاس ہے، کس کی سیرت؟ آپ سمجھ آتے ہیں سیرت نبوی. تو اس طرح استعمال کرتے کرتے لفظ چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو مدینہ اصل میں شہر کو کہتے ہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے. بعد میں یہ نام پڑا اور پھر ایسا پڑا کہ یثرب ختم ہو گیا اور مدینہ ہی نام پڑ گیا اللہ کے رسول کے شہر کا. اب تب سے لے کر اب تک لوگ مدینہ ہی کہتے ہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، سورہ منافقون میں المدینہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. اس شہر کو، یہ شہر حرمت والا ہے، حرم ہے. جیسے مکہ حرمت والا شہر ہے، مدینہ بھی حرمت والا شہر ہے. اس کو ہم حرم مکی کہتے ہیں، اس کو ہم حرم مدنی کہتے ہیں. اس کی حرمت کیسے ہوتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، ودعا لہا اور اس کے لیے دعا کی. وحرمت المدینہ، میں مدینہ کو حرمت والا قرار دے رہا ہوں. کما حرم ابراہیم مکہ، جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا کہا. تو مکہ بنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرمت والا، اور مدینہ بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حرمت والا. ودعوت لها فی مدها وصاعها، اور میں دعا کرتا ہوں اس کے مد اور اس کے صاع کے بارے میں. مد اور صاع، مد ہوتا ہے تولنے کے لیے جو آلے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہ باٹے استعمال کی جاتے ہیں 1 کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا، یا جو ہے پیمانے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو عرب میں یہ پیمانے استعمال ہوا کرتے تھے. مد ایک پیمانہ ہے پیمائش کرنے کے لیے. مد ایک برتن کا نام ہے. اس برتن کے اندر جتنی گندم آ گئی 1 مد، جتنی جو آ گئی 1 جو، 1 مد جو، جتنا پانی آ گیا 1 مد پانی. تو یہ ایک جیسے ہمارے 1 لیٹر دودھ کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اسی طرح مدینہ میں 1 مد کا پیمانہ ہے، اس کو ایسے بھرتے ہیں گندم سے تو یہ 1 مد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو اور میرا صحابی جو ہے وہ 1 مد کھجور
اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک مد پیمانہ ہے, ایک مد میں اللہ کے رسول نے وضو بھی کیا ہے, اس ایک پیمانے میں اللہ کے رسول نے پورا وضو بھی کیا ہوا ہے. سا جو ہے یہ تول ہے, وزن ہے, یہ ہمارا تقریباً کچھ 1.25 کلو 1.5 کلو کے قریب بنتا ہے ایک سا. اگر کلو کے حساب سے دیکھیں تو 1.25 کلو ایک سا بنتا ہے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے مدینہ کے مد میں اور سا میں برکت ڈال دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ کے مد اور سا کے بارے میں. یہ برکت سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو مد میں برکت ہو جائے, ایک مد کافی ہو جائے, ایک سا زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں, تو یہ بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے. تو مکہ حرم ہے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے, مدینہ حرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے, اور حضور کے جانے کے بعد یہ حرم ہوا ہے, پہلے یہ حرم نہیں تھا. مدینہ سے محبت کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت ہے, فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے نا, وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ مِنَ الْحُمَّى, تو یہ جو زمین ہے نا مدینہ کی, یہ وبائی زمین تھی, ادھر وبائی بیماریاں تھیں, بیماریاں یہاں پر پہلے سے موجود تھی. من الحمہ, حمہ کہتے ہیں عربی میں بخار کو. اب جب صحابہ کرام وہاں پہنچے نا تو بعض صحابہ کو بلاء و سقم, کچھ بلائیں, کچھ آزمائشیں, کچھ بیماریاں, کچھ کمزوریاں وہ لاحق ہو گئیں, بخار چڑھ گیا آسان الفاظ میں. ان میں حضرت بلال, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 صحابی سر فہرست, یہ بیمار ہو گئے مدینہ جا کر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے بابا ابو بکر کے پاس گئی, مجھے پتہ لگا وہ بیمار ہیں, تو میں نے جا کر ان سے پوچھا کیف نجدک یا ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فقال, حضرت ابو بکر نے شعر پڑھا, اور ان کا ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے جبکہ اس کی موت اس کے تسمے کے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. انسان امید رکھتا ہے میں اپنے گھر والوں میں صبح کر رہا ہوں جبکہ اس کی موت جو ہے وہ اس کے تسمے کے بھی قریب ہوتی. امی عائشہ کہتی ہیں واللہ ما یدری, مجھے سمجھ نہیں آئی میرے ابا جی نے کیا کہا. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت آپ یوں سمجھ لیں 10 سال ہوگی, 11 سال ہوگی, حد تو نہیں سمجھ سکی کہ ابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتی پھر میں گئی عامر بن فہیرہ کے پاس, جو دوسرے صحابی, ان سے میں نے پوچھا تاجدو کا یا عامر, عامر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بھی شعر پڑھا لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حنفه من فوقه كل امرئ مجاهد بتوقه كالثور يحمي جلده بروقه. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کا مزاج کیسا تھا, عربیوں کا گفتگو کا انداز کیسا تھا. وہ پوچھ رہے ہیں صحت کے بارے میں تو وہ آگے سے شعر پڑھ رہے ہیں اور شعر میں اپنی حالت بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے موت کو چکھنے سے پہلے ہی اس کا ذائقہ چکھ لیا ہے, ابھی موت نہیں آئی لیکن اس کا ذائقہ میں نے چکھ لیا ہے. بے شک بزدل کی موت اس پر سے ایسے نکلتی ہے جیسے بیل اپنی کھال کو اپنے گوبر سے بچاتا ہے. یہ ان کے شعر کا مطلب ہے. حضرت عائشہ کہتی واللہ ما یدری ما یقول, مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا, کیا کہنا چاہتے ہیں یہ. پھر کہتی میں گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور میں نے حضرت بلال کو پوچھا جا کر آپ کی حالت کیا ہے. تو حضرت بلال نے بھی آگے سے شعر پڑھا اور اس کا مطلب یہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب میں مکہ مکرمہ کی وادی میں رات بسر کروں گا. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مکہ کو. بخار چڑھا ہے, مکہ کو یاد کر رہے ہیں. اور میرے ارد گرد ازخر اور جلیل, یہ مکہ مکرمہ کی ایک گھاس کا نام ہے, اس کی بوٹی کا نام ہے, وہ میرے ارد گرد ہوگی, میں مکہ میں رات گزاروں گا. کیا کبھی ایسا بھی کوئی دن آئے گا؟ پھر آگے کہتے ہیں ستیہ ناس ہو ربیہ کا, عتبہ کا, ابو سفیان کا, جن کی وجہ سے ہمیں اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑ گیا. کہتی ہیں میں تینوں کے پاس گئی, تینوں نے اس انداز میں مجھے جواب دیا. میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. فذکرت لرسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا ان تینوں کا معاملہ کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں من شدت الحمى, بخار کی شدت کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے پھر وہاں پر دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ
اللہ مدینہ ہمارے لیے محبوب کر دے، کما حببت الینا مکہ، جس طرح مکہ ہمیں محبوب ہے۔ صحابہ کو دیکھا نا پریشان ہو رہے ہیں، کہا اللہ ان کو مکہ یاد آ رہا ہے، ان کو مدینہ سے محبت ہو جائے جیسے مکہ سے ہے، او اشدہ، اللہ مکہ سے بھی زیادہ محبت ہو جائے، مدینہ سے محبت زیادہ ہو جائے مکہ کی نسبت۔ وبارک لنا فی مدھا وصاعها، اللہ اس کے مد میں اور اس کے سا میں برکت ڈال دے۔ وانقل وباءها الی مہیع، اللہ اس کی جو وبا ہے، بیماری ہے، وہ یہاں سے لے جا، دوسرے علاقے میں لے جا۔ دوسرا علاقہ یہاں مراد جوفہ ہے، اللہ اس کو یہاں سے جوفہ مقام پر لے جا۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی کہ اللہ یہ بیماری وغیرہ اس کو دور کر دے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا، شاید یہ خواب کی بات ہے، میں نے دیکھا، رأیت کأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، سیاہ رنگ کی ایک عورت ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، خرجت من المدینہ، مدینہ سے وہ نکلی ہے، حتی قامت بمہیع، یہاں تک کہ مدینہ سے نکل کر وہ جوفہ پہنچ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک کالے رنگ کی عورت مدینہ سے نکلتی ہے، جوفہ کے مقام پر چلی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَأَوَّلْتُهَا، میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی ہے، ان وباء المدینہ، مدینہ کی جو وبا ہے وہ مدینہ سے نکل گئی ہے۔ تو وہ جو عورت ہے کالے رنگ کی، وہ کیا ہے؟ وبا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، نبی کو دکھایا، اللہ کے رسول نے دیکھا، وبا وہاں سے نکل گئی۔ اس طرح مدینہ میں جو صحت کا معاملہ ہے، بیماریوں کو کم ہو گیا۔ ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام کتاب ہے سیرت کی، انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کان وباؤہا معروفا فی الجاہلی، مدینہ کی جو وبا ہے نا، یہ بڑی معروف تھی اس وقت میں کہ یہ وبائی علاقہ ہے، معروف تھا یہ کہ یہاں بیماریاں ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا، جب وہ کسی وادی میں جاتے، مدینہ کے قریب کسی وادی میں جاتے، جس وادی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وبا والی وادی ہے، تو وہاں سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہاں انسان گدھے کی آواز نکال کر ہانکتا، ان ینحق نحیق الحمار، گدھے کی آواز نکالتا، ہانکتا، اس سے کیا ہوتا؟ وہ اس وبا سے محفوظ ہو جاتا۔ یہ ان کے ہاں عقیدہ تھا، یہ ان کی توہم پرستی تھی، جو اللہ کے رسول جب گئے تو ختم ہو گئی چیزیں، لیکن ان کے ہاں یہ پہلے یہ چیز پائی جاتی تھی کہ گدھے کی آواز نکالو تو پھر وہ تم اس وبا سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے دعا کی مدینہ کے بارے میں، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ جس طرح تو نے مکہ میں برکت ڈالی ہے، مدینہ میں دوہری برکت ڈال دے۔ ضعفی، دوہری برکت مدینہ میں ڈال دے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، بخاری، یہ ساری روایتیں بخاری کی ہیں، امام بخاری نے پورا باب بند ہے فضائل المدینہ کے اوپر، اور کافی حدیث لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس میں دوہری برکت ڈال دے۔ اور آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں مکہ بھی جاتے ہیں، مدینہ میں بھی جاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے مدینہ کے اندر، زیادہ برکت، آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے مدینہ کے اندر۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں مدینہ کے لیے۔ پھر اسی طرح مدینہ کے جو پھل ہیں، ان کے لیے خاص دعا کی اللہ کے رسول نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیا سیزن آتا کسی پھل کا، کان الناس اذا رأوا اول ثمر، جب پہلا پھل لگتا سیزن کا، تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، وہ پہلا پھل اتار کر سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آتے کہ پہلے حضور کو کھلائیں گے، حضور کھائیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد ہم باقی پھل اتار کر بیچیں گے، اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول اس پھل کو پکڑتے اور آپ پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے، وبارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے اس شہر میں برکت ڈال دے، وبارک لنا فی صاعنا، اللہ ہمارے صاع میں برکت ڈال دے، وبارک لنا فی مدنا، اللہ ہمارے مد میں برکت ڈال دے۔ یہ مین چیزیں ہیں وہاں کی۔
اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اللہ ابراہیم بھی تیرا نبی تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا خلیل تھا، تیرا نبی تھا۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں۔ کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا جو تعلق ہے۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اللہ ابراہیم نے تجھ سے دعا کی تھی مکہ کے بارے میں۔ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں مدینہ کے بارے میں۔ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اللہ جس طرح ابراہیم نے دعا کی تجھ سے مکہ کے لیے، بالکل اسی طرح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے رسول ان کے پھلوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ پھر مدینہ کی جو کھجور ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی خاص حدیث فرمایا، من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہا، جو شخص صبح اٹھ کر 7 کھجوریں کھائے، 7 کھجوریں، ایویں نہیں کوئی بھی کھجور کھا لے، بین لابتیہا، ان 2 پہاڑوں کے درمیان کی۔ کون سے 2 پہاڑ؟ ابھی ہم نے بات کی لاوے کے پہاڑ، حرہ واقم اور حرہ وبرا، ان 2 پہاڑوں کے درمیان کون سا شہر ہے؟ مدینہ۔ مدینہ کی 7 کھجوریں صبح جو شخص کھا لے گا، لم یضرہ سم حتی یمسی، شام تک اسے کوئی زہر اس پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی زہر اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ مدینہ کی کھجوروں کی برکت ہے، اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح مدینہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا قیامت کے قریب کہ جس شہر میں دجال نہ جائے۔ دجال دنیا کی ہر جگہ پر پہنچے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو جہاں مکہ کی فضیلت ہے، یہ وہیں مدینہ کی بھی یہ فضیلت ہے۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو، یہاں پر دجال نہیں جائے گا۔ لیس لہ من نقابہا نقب الا علیہ الملائکہ صافین یحرسونہا، فرمایا مکہ اور مدینہ کے جو باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، ان کے اوپر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جب دجال ان کے پاس جانا چاہے گا تو وہ فرشتے اس کو روک لیں گے۔ تو حدود مکہ اور حدود مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں بخاری میں ہی ہے، اگلے الفاظ، لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، دجال تو کیا، مدینہ کے اندر دجال کا رعب اور دبدبہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ رعب المسیح الدجال، دجال خود بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا رعب اور دبدبہ بھی داخل نہیں ہوگا، یعنی مدینہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا دجال سے۔ لہا یومئذ، اس دن 7 ابواب، مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں جب دجال آئے گا مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے جو مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ پھر جب آپ بتا رہے تھے، بیان کر رہے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، لا يدخلها الطاعون، طاعون کی بیماری مدینہ میں داخل نہیں ہوگی، یہ بھی مدینہ کی فضیلت ہے۔ طاعون آپ کو پتا جہاں چلا جائے پھر وبائی بیماری ہے، پھر وہ سارے ہی بیمار ہوتے ہیں، تو طاعون کی بیماری مدینہ میں داخل نہیں ہوگی۔ ولد دجال، اور نہ ہی دجال اور طاعون دونوں مدینہ میں نہیں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان جو ہے نا، ایمان یہ مدینہ میں سمٹ جائے گا، مکہ کا نہیں کہا اللہ کے رسول، ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا۔ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، جس طرح سانپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، جسے سانپ بل کھا لیتا ہے نا، سمٹ جاتا ہے، اسی طرح ایمان جو ہے وہ مدینہ میں آ کر سمٹ جائے گا۔ گویا اصل ایمان، اصل عقیدہ، اصل توحید وہ آپ کو مدینہ میں ملے گی۔ قیامت کے قریب کی بات ہو رہی، ایمان آہستہ آہستہ جیسے چیز پھیلتی ہے،
آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا، ایک وقت آئے گا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. لوگ بھول جائیں گے اسلام کیا چیز ہے، پوچھیں گے اچھا اسلام بھی ہے کوئی چیز، کیا تھا وہ کیا ہوگا، ایسے پھیلا اسلام اور واپس سمٹ جائے گا. کہاں سمٹے گا؟ مدینہ میں سمٹے گا. یہ بھی مدینہ کی فضیلت. پھر مدینہ میں ایک پہاڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے اور آپ مدینہ کے پاس پہنچتے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ خوشی کے مارے دوڑا دیتے اونٹنی کو، سواری کو مدینہ کی طرف. آپ اتنے خوش ہوتے جب آپ مدینہ کی طرف آتے. اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا ہذہ طیبہ، یہ مدینہ تو طیبہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، پاک ہے. طیب، ہذہ طیبہ، یہ پاک جگہ ہے. وہذا احد، اور یہ احد ہے ایسا پہاڑ، یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ صحابہ کو بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا ہو جائے. دیکھیں بندہ حیران ہوتا ہے، اللہ کے رسول جب مدینہ ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں گئی، پھر مدینہ نہیں پھر آپ نے چھوڑا. آگے میں اور آپ کو روایت بتاتا ہوں اللہ کے رسول کی اتنی محبت تھی مدینہ سے. یہ جو ہے نا ہذہ طیبہ، پاکیزہ، طیبہ ہم اسے کہتے ہیں، مدینہ طیبہ. اس کا مطلب ہے پاک ہونا، طیب ہونا، پاک ہونا. یہ جو ہمارے ملک کا کیا نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک. پاک کیا ہوتا ہے؟ طیبہ. طاب پاک کو کہتے ہیں. ستان کسے کہتے ہیں؟ کوہستان، بلوچستان، ریگستان، رہنے کی جگہ کو. بلوچستان وہ جگہ جہاں بلوچ رہتے ہیں، کوہستان پہاڑوں کی جگہ، ریگستان پاکستان رہنے کے لیے پاکیزہ جگہ. تو جب اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو کس سے کاپی کیا گیا؟ مدینہ سے کاپی کیا گیا. کہ یہ جس طرح مدینہ طیبہ ہے، پاک ہے، اس ٹکڑے کو بھی ہمارے بڑوں نے پاکستان کا نام دیا کہ یہ پاک جگہ ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی نیتوں کو، ہم نیت پر کسی کی بات نہیں کرتے، لیکن نظر تو یہ آتا ہے کہ آج تک یہ پاک ہو نہیں سکا. نہ سود سے پاک ہوا، نہ شرک سے پاک ہوا، نہ گمراہیوں سے پاک ہوا. مدینہ تو طیبہ تھا، شرک نہیں تھا، گمراہیاں نہیں تھی. اللہ کے رسول نے تو یہودیوں کو بھی نکال دیا تھا، اس کے بعد یہودی بھی نہیں رہے وہاں پر، صرف مسلمان ہی تھے وہاں پر. تو پاک کہنے سے تو پاک نہیں نہ ہو جاتی کوئی چیز. سود تھا، اللہ کے رسول نے سارا سود وہاں پر ختم کر دیا. تو ہم اپنے آپ کو کہتے تو پاکستان ہے کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، لیکن ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کی گمراہی یہاں پر موجود ہے. مدینہ کی سختی پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے، اگر یہ جان لیں. لا يدعوها احد رغبۃ عنها، کوئی شخص مدینہ سے نہیں جاتا الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ، اللہ اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ پر اس سے بہتر کو لے آتا ہے. جو بھی شخص مدینہ سے جاتا ہے نا، نکلتا ہے کہ بس میں نے یہاں پہ نہیں رہنا کہیں اور، اللہ اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتا ہے. پھر فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر اگر یہ سمجھیں. پھر آپ نے فرمایا ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها، جو بھی شخص مدینہ پر آنے والی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشقت پر صبر کرے گا، صبر کر گیا، مدینہ نہیں چھوڑا اس نے، الا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کی شفاعت میں محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں رہ لے، چھوڑ کر نہ جائے مدینہ، جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں. کوئی ذہن میں آ رہا ہے کوئی نام آپ کو جس کو مدینہ سے نکالنے کی بھی کوشش، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، شہید کر دیا گیا 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پر آنے والی تکلیفوں کو صحیح انداز میں اگر آپ اس کی تشریح ڈھونڈیں نا تو آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. 40 دن جس بندے نے روزہ رکھا ہو، نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا ہو، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو کنویں خرید کر دیتا رہا اسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے.
لیکن کہا میں نے اللہ کے رسول نے جو خلافت کا مجھے کہا تھا تجھ سے چھینی جائے گی، تو نے نہیں اتارنی، میں نے نہیں اتارنی، شہید کر دو، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا ملا؟ جس دن آخری دن تھا، رات کو خواب میں اللہ کے رسول ملے، ابو بکر ملے، عمر ملے، کہا عثمان آج رات افطاری تیری ہمارے ساتھ ہوگی، کنت لہ شفیع، اس کی شفاعت میرے ذمے، جو مدینہ کو برداشت کر جائے، مدینہ کی تکلیفوں کو برداشت کر جائے۔ پھر آپ نے فرمایا مدینہ جو ہے نا یہ میل صاف کرتا ہے۔ ایک اعرابی مسلمان ہو کر آیا، فبایعہ علی الاسلام، اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی۔ بیعت کر کے جب گیا نا تو اس کو بخار چڑھ گیا۔ اگلے دن پھر دوبارہ آیا، آگے کہنے لگا اقلنی، میں بیعت توڑتا ہوں، میری بیعت توڑ دیجئے، یعنی کہ مرتد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اسے روکا، فابا، آپ نے روکا، کہتا نہیں نہیں جی مجھے میں بیعت واپس کرتا ہوں اپنی، یعنی اتنی ان کے اندر غیرت تھی کہ واپس کرنے کے لیے آ گیا بیعت، یہ نہیں کہ وہیں سے نکل گیا کہ کوئی یہ نہ کہ بیعت کی تھی اس نے، کہتا جی میں اپنی بیعت واپس لے رہا ہوں۔ حضور نے کہا نہ لے، کہتا میں واپس، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے سے منع کیا، اس نے کہا نہیں جی میں واپس لیتا ہوں، کہہ کر واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا المدینۃ کالکیر، مدینہ نا بھٹی کی طرح ہے، جیسے ایک بھٹی ہوتی ہے، تنفی خبثھا وینسع طیبھا، جو اوپر اضافی چیزیں ہوتی ہیں، خبیث مادہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو خالص ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ یہ عرابی خالص نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، مدینہ نے اس کو الگ الگ کر دیا، اس کو ویسی چھانٹی کر دی، اس کو مدینہ نے قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ اور آپ دیکھیں مکہ میں نفاق نہیں تھا، نفاق کدھر تھا؟ مدینہ میں، اور مدینہ نے واضح کر دیا تھا کون، چلتے پھرتے نظر آتے تھے، پتہ تھا صحابہ کرام کو کون منافق ہے، تو مدینہ جو ہے وہ چھانٹی کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ آیا تھا لیکن مدینہ نے اسے قبول نہیں کیا، اس کی چھانٹی ہو گئی۔ مدینہ نہ چھوڑنے کی نصیحت، صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفتح الیمن، فرمایا یمن فتح ہو جائے گا اور لوگ اپنی اپنی فیملیاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے۔ یمن بڑا زرخیز علاقہ ہے، بڑا اچھا علاقہ ہے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ جان لیں۔ پھر آپ نے کہا تفتح الشام، شام فتح ہو جائے گا اور لوگ اپنی اپنی فیملیاں لیں گے اور شام چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر آپ نے کہا تفتح العراق، عراق فتح ہو جائے گا، لوگ اپنی فیملیاں لیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جان لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہنے کا؟ کہ مدینہ میں رہتے، نہ جاتے یمن میں، عراق میں، شام میں۔ اچھا یہ جو جانا ہے نا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے آپ وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ہے آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں جہاد کی بات نہیں ہو رہی، جہاد میں آپ فیملی لے کے نہیں جایا کرتے، وہ تو آپ خود جاتے ہیں جہاد کر کے واپس آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں یہ ترتیب بن گئی تھی، 4 مہینے کے لیے آپ نے جانا پھر واپس آ جانا۔ لیکن یہ صرف نصیحت ہے، ترغیب ہے، مدینہ سے چلے جانا کہ گناہ کا کام بھی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام آپ کو علم میں ہے چلے گئے تھے، شام میں ان کی قبریں ہیں، عراق میں ہیں، مصر میں ہیں ان کی قبریں، انہوں نے باقاعدہ رہائشیں وہاں پر اختیار کر لی تھیں، بغداد میں، کوفہ میں، بہت سارے صحابہ کرام گئے تھے۔ تو دعوتی پوائنٹ آف ویو سے جانا، جہاد کی غرض سے جانا یہ ایک الگ چیز ہے، ویسے کہ ہی سیٹل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور بہرحال یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے کہ تمہارے لیے مدینہ بہتر ہے، تو 2 چیزوں میں سے جو بہتر ہو اس کو انتخاب کر لیا جائے، وگرنہ اس کا بھی انتخاب جائز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یکید اہل المدینۃ احد الا انمع، مدینہ والوں سے کوئی بندہ اگر فریب کرے گا اللہ اس بندے کو پگھلا دیں گے، جس طرح کما ینمع الملح فی الماء، جس طرح پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، مل جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اسی طرح اللہ اس کو مٹا دیں گے جو اہل مدینہ سے بغاوت کرے گا، اہل مدینہ سے فریب کرے گا۔ من اخاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، اخافہ اللہ، اللہ اس کو ڈرائے گا، وعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت،
والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ جو مدینہ والوں کو ڈرائے، کس نے ڈرایا تھا؟ میں نام نہیں لینا، بس ذہن میں رکھیں، کس نے مدینہ والوں کو ڈرایا تھا مسلمان ہونے کے باوجود؟ تو ہم نام لے کر لعنت نہیں کرتے، بہرحال اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے جو مدینہ کا خیال نہیں کرتا کہ بھائی یہ مدینہ ہے، اس کے رہنے والوں کو بھی ڈرایا نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کیوں نکلے تھے؟ خلافت لے کر وہ کوفہ چلے گئے، اسی لیے گئے تھے کہ مدینہ یہ جگہ ایسی نہیں کہ یہاں پر لڑائی کی جائے، یہاں جھگڑے کیے جائیں، یہاں خون بہایا جائے۔ کوفہ آ جاؤ، وہاں جو دیکھیں گے لڑائی جو بھی ہوگی وہاں کریں گے تمہارے ساتھ لڑائیاں، یہاں پر نہیں کرنا۔ تو مدینہ ایک خاص جگہ ہے، وہاں پر تو کوئی درخت کاٹنا بھی منع ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اس کو اٹھانا منع ہے، کسی کو تھپڑ مارنا، حرمت والا مہینہ ہے نا، اور حرمت والا جگہ ہے، حرم ہے، تو یہاں پر ان کو ڈرایا نہیں جائے گا۔ اچھا، انتظام انسلام ایک الگ چیز ہے، جو وہاں کی انتظامیہ ہے، اگر ان کو کوئی قانون ہے، وہ کسی ڈسپلن میں لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مدینہ میں مرنا، من استطاع ان یموت بالمدینہ، حضور نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مدینہ میں مرے، فلیمت بہا، اس کو چاہیے وہ مدینہ میں مرے۔ جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مدینہ میں مرے، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، مدینہ میں مرنے والے کے لیے میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا اس کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی اور اہم خبر ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ خواہش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2-3 ماہ پہلے نا ہمارے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں صحیح وال کا ایک لڑکا تھا، اس کی آئی تھی خبر، وہ اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ گیا ہوا تھا اور مدینہ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جنت البقیع میں اس کی قبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو نصیب کر دے، کئی ادھر رہنے والے ادھر دفن ہو جاتے ہیں، کئی وہاں رہنے والے ادھر دفن نہیں ہوتے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ایک شخص کے لیے اگر وہ توحید والا ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، اور اس کی وہاں پر موت آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ شہادت کی موت، وجعل موتی فی بلد رسولک، تیرے نبی کے شہر میں، اس سے باہر نہیں جانا میں نے، اللہ شہادت اسی شہر میں چاہیے، اسی شہر میں چاہیے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر کی محبت کا، ان کی چاہت کا۔ امام مالک رحمہ اللہ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، جن کو پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں، امام علامہ احسان علی زیر صاحب کی قبر کے ساتھ ہی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی قبر۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، عمرہ حج وغیرہ کرنے کے لیے بس جو فرض تھا وہ کر لیا، اس کے بعد جاتے ہی نہیں تھے، کہتے کہیں میں بعد مر نہ جاؤں، میں نے مدینہ میں رہنا ہے۔ اور پورے جتنی دیر وہاں مدینہ میں رہے کبھی سواری استعمال نہیں کی، کہتے مدینہ میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور میں سواری استعمال کروں، وہاں میں بلند ہو جاؤں اللہ کے رسول سے، کبھی سواری نہیں استعمال کی۔ اتنا ادب، اتنا حیا۔ کبھی کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آ جاتا، کہتے میرا وضو نہیں ہے اس وقت، جب وضو ہوگا تب آئی، بغیر وضو کے حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ کبھی گلی میں کوئی بندہ حدیث پوچھ لیتا، امام صاحب یہ حدیث کیسے؟ کہتے آداب نہیں ہے حدیث پوچھنے کے، یہ جگہ ہے حدیث بیان کرنے کی، جب مسجد میں بیٹھوں گا مسند پر تب پوچھنا حدیث کیا ہے۔ حدیث پورے آداب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں اور حدیث کی میں، آیت کی میں، فلاں کی میں، نہ کوئی وضو، نہ کوئی آداب، نہ کوئی احترام۔ امام مالک رحمہ اللہ سے آپ ان کی سیرت کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو مدینہ میں موت کی دعا حضرت عمر نے بھی کی۔ اچھا، ایک وجہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے قیامت والے۔ ایک اور وجہ ہے مدینہ میں موت کی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری باری میں آتے میرے پاس، تو کبھی کبھی آپ رات کو آخری پہر میں سوئی ہوتی، اللہ کے رسول جنت البقیع چلے جایا کرتے، قریب ہے اللہ کے رسول کے، آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے، تو حضور جنت البقیع چلے جایا کرتے اور وہاں جا کر آپ یہ دعا پڑھتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلامتی ہو تم پر اے مومنو، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، اللہ نے تمہیں دے دیا جو تم سے وعدہ کیا گیا، غدن مؤجلون، اور تمہیں مل جائے گا کل جو تم سے وعدہ کیا گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے چلے گا ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اللہ اس بقیع قبرستان میں جو دفن ہے
اس کو معاف کر دے. اچھا اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ جو اس وقت ہے بس اسی کو معاف کر, آج تک جو بقیع میں دفن ہو رہا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. یہی مطلب ہے نا. اہل بقیع کون ہے؟ اہل بقیع جو دفن ہو گیا وہ اہل بقیع ہے. اب آپ چاہے اس کی قبر کے اوپر دوسری قبر بنا دیں, تیسری میت ڈالتے رہیں آپ, جس کو جنت البقیع نصیب ہو گیا اس کو یہ دعا مل گئی. اور یہ کس پہر کی جا رہی ہے دعا؟ دن کے کس حصے میں؟ رات کے آخری پہر میں. کر کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے مدینہ یا وہاں پر جنت البقیع میں موت آ جانا. میں یہاں پر آپ کے واقعہ سنانا چاہوں گا. میں اس دفعہ جب ہم عمرے پر گئے تو ہمارا ایک دوست تھا کلاس فیلو ہمارا, وہ ام القریٰ میں پڑھتا ہے, مکہ میں. اس کا داخلہ ہوا مکہ یونیورسٹی, ام القریٰ یونیورسٹی میں. وہ مجھے ملا وہاں پر, ہماری بات چیت ہو رہی تھی. وہ مجھے بتا رہا, صاحب آپ کو پتہ ہے میں مکہ کیسے آیا؟ کہتا ہم نے داخلہ بھیجا ہوا تھا, داخلے کے دوران میرا داخلہ ہو گیا, کرونا آ گیا, وہ داخلے وغیرہ رک گئے. میں نے وہیں پر پڑھانا شروع کر دیا پاکستان میں. جب کرونا وغیرہ ختم ہوا تو میرا دوبارہ داخلہ ہو گیا. چند لوگوں کا داخلہ ہوا, زیادہ کا نہیں ہوا. ان میں میرا بھی نام تھا. میں مکہ آ گیا. کہتے میں مکہ آیا نا تو میرے والد صاحب پیچھے سے بیمار ہو گئے اور بڑے سیریس بیمار ہو گئے. تو کافی علاج کروایا, علاج نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ سوچا ہم بھائیوں نے کہ ابا جی کو نا عمرہ کروا دیں. انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہوا. تو کہتے میں چونکہ مکہ میں تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر. میرے بڑے بھائی کو اور میں نے والد صاحب کو مکہ بلا لیا, لیکن وہ تھے بہت نحیف. کہتے آ گئے مکہ میں لیکن اتنے نحیف تھے عمرہ نہیں کر پائے. مکہ پہنچ کر وہ مکہ میں فوت ہو گئے. کہتے حرم مکی کے اندر خانہ کعبہ میں ان کا جنازہ ہوا. ایک قبرستان ہے جنت البقیع مدینہ میں, ایک ہے مکہ کے اندر. کہتے اس قبرستان میں میرے والد صاحب کو دفن کیا گیا. کہتے میں ایک دفعہ واپس گیا جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو 2 لوگ راول پنڈی سے ہمارے پاس آئے, عام سے لوگ. تو کہنے لگے ہمیں پتہ لگا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اولاد سے ملنے کے لیے بچوں سے. تو کہنے لگے کہ یار آپ کے والد کی دکان جو ہے نا وہ ہمارے آپ کے والد کی جو دکان ہے نا اس کے ساتھ ہی نا الیکٹرانکس کی ایک دکان تھی. ہم 2 ساتھی ریڑی فروش ہیں, پھل فروش ہیں, ریڑی لگاتے. گرمیوں میں ہمیں پنکھے کی ضرورت تھی. ہم نہ وہ پنکھا لینے کے لیے آئے, ریٹ پوچھنے کے لیے. تو ہم نے ریٹ پوچھا, ہماری پون سے باہر تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ہم ریٹ پوچھ کے نا ایسے باہر کھڑے ہو گئے تو آپ کے والد بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان پر, ان کا جوتوں کا کام تھا. انہوں نے پوچھا یار کیسے کھڑے ہو؟ وہ مزدور آدمی تھے, تم کیسے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا پائن بس پکھا لے آنے واسطے آئے سی, پیسے کوئی نہیں. تو کہتے آپ کے والد صاحب نے نا ہمیں کہا کہ یہ پنکھا میں تمہیں لے دیتا ہوں, جتنے پیسے ہوں جیسے ہوں تمہیں سہولت ہو, تم نہ مجھے واپس کرتے رہنا 100 کر کے جتنا تمہیں مل جائے. کہتے انہوں نے وہ پنکھا ہمیں لے کر دیا. پنکھا لے کر ہم گھر گئے. کہتے جیسے ہی ہم نے پنکھا چلایا ہمیں پہلی ٹھنڈی ہوا لگی, ہمارے منہ سے دعا نکلی اللہ ایس بندے نو مکہ دفن کری جا کے. یہ وہ بندے آ کر بتا رہے ہیں اولاد کو, یہ مجھے خود مکہ کے اندر لڑکے نے واقعہ سنا ہے. کہتا ہمیں بالکل نہیں اس چیز کا اندازہ, کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں, یہ وفات کے بعد ہمیں پتہ لگا. اور کہتا ہے میرے ابو کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے پہلے مکہ میں بھیجا. تو جا بھی پہلے, تو جائے گا تو اپنے باپ کو وہاں بلائے گا. ابا جی کو میں نے بلایا, وہاں میرے ابا جی دفن ہوئے, جنازہ خانہ کعبہ کے اندر ہوا, وہ ایک پنکھا لے کر دیا تھا. اس بندے کی دعا لگی تھی. تو اللہ رب العالمین جس کے نصیب بخت جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو جنت البقیع والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. مدینہ جو ہے اس کے اندر نا مکہ کی نسبت مدینہ میں جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے. یعنی اس وقت کی جو کوٹھی ہوتی ہے یا جو محل ہوتا ہے وہ قلعے تھے, مضبوط قلعے اپنی حفاظت کے لیے, کئی منزلہ. اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے تھے تو کس صحابی کے گھر میں رہے تھے؟ حضرت ابو ایوب
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے میزبان اللہ کے رسول کے، غریب آدمی تھے اور اللہ کے رسول کی اونٹنی ان کے گھر، فوراً آئے، سامان اٹھایا اندر لے گئے. تو حضور کہاں رہے تھے ان کے گھر میں آپ کے علم میں ہو تو؟ اچھا الحمدللہ. اوپر والی منزل تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی، اوپر والی منزل. حضور نے کہا میرے ملنا جلنا میرا زیادہ ہے، میں نیچے رہوں گا، ابو ایوب انصاری تم اوپر چلے جو. کہنے لگے حضور آپ نیچے میں اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی گستاخی میں نہیں کر سکتا. حضور آپ اوپر جائیں. تو مدینہ میں 2 منزلہ گھر موجود تھے، مکہ میں نہیں تھے. تو مدینہ کنسٹرکشن کے حوالے سے مکہ سے کافی آگے تھا. یہ آپ کے سامنے آج بھی قلعے کے نشانات موجود ہیں جو وہاں جاتے ہیں. کعب بن مالک کا مشہور قلعہ ہے، وہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، زیارتوں میں چیز شامل. یہ بھی ایک دیکھیں، یہ بھی ایک قلعہ ہے اور اس کی دیوار جو ہے یہ پتھروں سے بنائی گئی ہے، ابھی تک اس کے باقیات موجود ہیں. تو مدینہ جو ہے یہ قلعوں کی جگہ ہے، یہ مکہ سے ترقی یافتہ جگہ ہے اس اعتبار، دنیاوی اعتبار سے اگر آپ بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہودی رہتے ہیں اور یہ قلعے وغیرہ بنانا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ اپنے دفاع کے لیے بناتے تھے کہ ہمیں اگر کوئی لڑائی ہماری ہو جائے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. ان کو دیکھتے دیکھتے کئی دوسرے مشرکین نے بھی اپنے قلعے بنا لیے اور مدینہ میں کئی قلعے تھے. اچھا اب اگر ہم بات کریں مکہ اور مدینہ میں فرق کی، تو مکہ جو ہے نا وہ شہری ریاست ہے، سٹی سٹیٹ اسے کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن مکہ ایسا نہیں ہے. مکہ پر ہم نے بات کی تھی، مکہ کے بڑے لوگوں نے مل کر آپس میں جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ تقسیم کر رکھے تھے اور مل کر ایک سٹیٹ چلا رہے تھے، سب مل کر سٹیٹ چلا رہے تھے. ایک سٹیٹ تھی وہ، لیکن اسے کہتے ہیں شہری سٹیٹ، یعنی سٹی سٹیٹ کہتے ہیں اسے، شہری ریاست. باہر سے کوئی ان پر کنٹرول نہیں کرتا تھا، بس ایک شہر تھا، اس شہر کے لوگوں نے ایک نظم بنایا ہوا تھا، ایک منصب آپس میں تقسیم کی، تیرا منصب ہے تیرا منصب ہے. لیکن مدینہ میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اپنے اپنے قبیلے بس. مکہ امن والا علاقہ ہے. مدینہ کوئی بدامنی کی دلیل دے سکتا ہے مدینہ کی؟ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی 120 سال تک جو جنگ چلی تھی، جنگ بعاث، 120 اوس اور خزرج کے درمیان، بدامنی کا علاقہ ہے. مکہ امن ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. مکہ والے تو بڑے امن میں تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اور جب سے ابرہا کا مسئلہ بنا، کسی کی جرت نہیں ہوتی مدینہ مکہ والوں کی طرف دیکھے. تو وہ امن کا علاقہ اور مدینہ بدامنی کا علاقہ. اچھا، مکہ کی جو تجارت ہے، معیشت ہے، وہ تجارت پر ہے. اس کا جو اکنومیکل سسٹم ہے وہ تجارت ہے. اور مدینہ کا جو اکنومیکل سسٹم ہے وہ زراعت ہے. 3 طرح کی فصلیں زیادہ تھیں یہاں پر، کھجور، انار، انگور، یہ یہاں پر زیادہ تھے. قرآن میں کون کون سے پھلوں کا ذکر ہے؟ انہی کا ذکر ہے بار بار. انگور کا بہت ملے گا آپ کو، عناب، کھجور کا سب سے زیادہ ملے گا آپ کو، نخل ہے، رمان، انار کا آپ کو سورہ رحمان کے اندر ملے گا. تو یہ زیادہ تر انہی پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ مدینہ میں صورتیں نازل ہوئیں وہ ان پھلوں کو زیادہ جانتے تھے لوگ. یہ زراعت پیشہ ہیں، وہ تجارت پیشہ ہیں. یہ لڑنے والے ہیں، وہ امن والے ہیں. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ باہر سے بھی کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا ان سے. آپ دیکھیں پورے مکہ میں 10 سال 13 سال ہم نے پڑھے، کوئی لڑائی ہوئی ہے ویسے مکہ میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک؟ لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی بھی. ہاں وہ تنگ کرتے تھے، وہ روکتے تھے، یہ تو چیزیں چلتی رہتی. لڑائی نہیں ہوئی کوئی بھی، نہ وہ آپس میں لڑے نہ ان سے لڑے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. کیا ہوتے تھے؟ مذاکرات ہوتے تھے، بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل کرتے ہیں، بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل کرتے ہیں. تاجر پرامن ہوتا ہے اور کسان اور وڈ داں گے تے چھل داں گے تے یا کر داں گے تے وہ کر داں گے. ایسے ہی نا، آج بھی ایسے ہی ہے نا. کورٹ کچہری میں زیادہ کون ہوتے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں والے. سال میں 2 دفعہ کام کیا، باقی سارا ویلا، کدی اندر پکڑا پنگا، کدی اندر پنگا، کدی کلہاڑی مار دی، کدی کوئی مارتا.
یہ لڑاکو لوگ ہوتے ہیں، بد امن ہوتے ہیں، ان کے ہاں امن نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے. مکہ ایسا نہیں ہے، اور تاجر بندہ ان کاموں میں نہیں پڑتا. اس لیے مدینہ والوں کے پاس مکہ والوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، ان کی تجارت کی شاہراہ کو روکنا. تاجر کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی لاہور نہ جانے دیا جائے. مال کہاں سے لینا ہے بھائی؟ مال نہیں آئے گا چر کیسے کریں گے؟ کسان کو کوئی رولا نہیں ایسا. وہ کہتا زمین ایک بیچاں گے کیس تے لا دواں گے، اگلی بیچاں گے پھر کیس تے لا دواں گے. یہ جو بد امنی تھی نا ان کی، اس بد امنی نے ان کے اندر جرت پیدا کی ہوئی تھی. اور ان کی جرت کا اندازہ آپ نے کیا ہے پیچھے بیعت عقبہ ثانی میں. حضور ہم تلواروں میں پلے ہیں، تلواروں سے کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، ہمیں وراثت میں لڑائی ملی ہے، جنگیں ملی ہیں، اگر آپ حکم کریں ابھی ہم 75 ہیں، ابھی لڑ پڑے مکہ والوں سے. اسے کہتے بدو دیہاتی، وہ نہیں دیکھتا سامنے 100 بندہ کھڑا ہے، پٹھان جیسا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا سامنے کون کھڑا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے. اللہ کے رسول کو جن لوگوں کی ضرورت تھی وہ ایسے لوگ تھے. کہنے لگے حضور اگر آپ کہتے نا آگ میں کود جاؤ ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ کہتے پانی میں کود جاؤ ہم پانی میں کود جائیں گے. گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا واحد وہ جانور ہے جو آگے کی طرف بھاگتا ہے، اس کا پچھلا گیئر نہیں ہے. آگے اگر آگ آ جائے نا، آگ، گھوڑا بھاگتا رہے گا، آگ کے اندر گھس جائے گا. آگے پانی آ جائے گھوڑا بھاگتا رہے گا، آگے کھائی آ جائے گھوڑا بھاگتا رہے گا، مر جائے گا، پیچھے نہیں مڑے گا، رکے گا نہیں. اسی لیے جنگوں میں گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے. اونٹ، ہاتھی، دوسرے جانور آگ وغیرہ کو دیکھ کے پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں نا، ان کا بیک گیئر کوئی نہیں ہوتا، کہتا دیکھی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو وہ جگہ محفوظ ہے مدینہ 3 جگہوں سے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا میں لوگوں کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا. مدینہ کے لوگ لڑاکے ہیں، مکہ کے لوگ لڑاکے نہیں ہیں. تاجر لڑاکا نہیں ہوا کرتا، تاجر لڑاکا نہیں ہوا کرتا. تاجر کے لیے ہجرت کرنا آسان ہے، کرتے بھی ہیں. صحیح وال سے لاہور چلا گیا، لاہور سے آگے چلا گیا، کاروبار وہاں اسٹیبلش کر لیا، وہاں پہنچ گیا. کسان نہیں جاتا اپنی زمین چھوڑ کر، کہتا میری زمین ہے، میری ماں ہے. اللہ نے مکہ والوں کو ہجرت کروائی ہے، مدینہ والوں کو ہجرت نہیں کروائی. یہ زمین نہیں چھوڑ سکتے. ان کو انصار بنایا، زمینیں ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، ان کے قلعے ہیں، ان کے گھر ڈبل سٹوری ہیں، یہ مالدار ہیں. لینڈ لورڈ کسے کہتے ہیں ہم؟ زمیندار، لینڈ، زمین کا لارڈ، بادشاہ. آج بھی ہم کہتے ہیں یار وہ تو بڑا لینڈ لارڈ ہے، اس کا مطلب ہے مدینہ والے لینڈ لارڈ ہیں. اور لینڈ لارڈ ہجرت نہیں کر سکتا، اس کو اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے. وہ امریکہ چلا بھی جائے گا، زمین ادھر ہی کاشت کرتا رہے گا. تو یہ زمین والے مدینہ والے ہیں. ان کی ایک خصوصیت ہے لڑائی، جس کو بعد میں اسلام نے استعمال کیا اپنے دین کے لیے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. پھر 313 لڑے 1000 سے، تو گردنیں اتاری پھر انہوں نے مکہ والوں کی. ابو جہل کی جب گردن اتارے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ کیا جملہ تھا اس کا؟ کہتا ہے کاش ان کسانوں کے ہاتھوں میں نہ مرتا، ان کسانوں کے ہاتھوں میں نہ مرتا. کس نے مارا تھا ابو جہل کو؟ انصاریوں نے کہ مہاجرین نے؟ کون تھے وہ؟ معاذ اور انصاری تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہتا ہے ہمارا نشانہ ابو جہل ہے. عبد الرحمان بن عوف کہتے تسی کتنے ابو جہل کے؟ پینڈو احمد ہی ہوتا ہے. وہ کہتا مینوں نہیں پتا میں کون ہے، میں نے اس کو ہی پکڑنا ہے. یہ ہے مدینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم عطا فرمائی جو پھر لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، ان کو اپنی تجارت کی فکر نہیں تھی. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا. اللہ نے ان کی زمین کی آزمائش ان سے لی غزوہ تبوک میں. تب بھی وہ ثابت قدم رہے، زمینیں چھوڑ دی، باغ لگے ہوئے، پھل تیار ہے، اس کو چھوڑ کر بھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے. پینڈو ایسا ہوتا ہے، وہ کام پہلے کرتا سوچتا بعد میں.
اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی قوم دی. یہ ہے مدینہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا انتخاب کروایا. باقی چیزیں انشاءاللہ پھر اگلے نشست میں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر.